السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرناز گل۔ آج کا اخبار شہ سرخیاں اور تبصرے کے لیے موجود ہیں سید یزدانی گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں باس؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ سر آج کی اخباری شہ سرخیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایف آئی اے نے 11 لوگوں کو آف لوڈ کر تحویل میں لے لیا۔ اکثر اس طرح کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ایف آئی اے نے آف لوڈ کر لیا، تو کیا ماجرا ہے؟ اب کی دفعہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے، جیسے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی ایف آئی اے حرکت میں ہے، اور ظاہری بات حرکت میں اس لیے ہے کہ جو لوگ ملک کا بدنامی کا باعث بنتے ہیں وہاں جا کر ان کو انہوں نے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ 3 ماہ کے ویزے پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس ریال اتنے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کرنسی ہوتی ہے۔ یہ وہاں جا کر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ فیملیز، اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اب یہ ان کو امیگریشن کو مطمئن نہیں کر پائے کہ بھی آپ اصل میں انہوں نے جا کے وہاں بھیک مانگنی ہے، وہاں جا کے گدہ گری کرنی ہے، وہاں جا کر ملک کا بدنام کرنا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہ چہرے بار بار لوگ اپنے موبائلوں پہ بھی دکھا رہے ہیں، جو سعودی عرب میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے، زائرین جا رہے ہیں، کہ یہ لوگ دیکھو بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے ملک کا نام۔ اس لیے یہ ایف آئی اے حرکت میں تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، تمام ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو جو اپ لوڈ کیا گیا، ان کے لیے ان کی ٹکٹیں ضائع ہوئی یا دیگر معاملات ہوئے، جن ایجنسیوں نے، جن ٹریول ایجنٹ نے ان کے ویزے لگائے، ٹھیک ہے نا، ان کو ٹکٹ بنا کے دی، ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو معاونت کرتے ہیں جو وہاں جا کر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بیگی لوگ ہو گئے، مافیا ہو گئے، اوڈ لوگ ہو گئے، دیگر لوگ ہیں، یہ اوریجنل پروفیشنل گداگر ہیں، ٹھیک ہے نا، مافیا یہ۔ تو اس لیے آج کل وہ ظاہری غالب ہے، ان کو اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے ایف آئی اے کا۔ تو اس میں خواتین بھی تھی، لوگ بھی تھے، جہاز تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، پھر آف لوڈ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جب پتہ چلا کہ جناب یہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں 3 ماہ کے ویزے پہ جا رہے ہیں۔ اب کیا بن رہا ہے ان لوگوں کا؟ یہ جو لوگ استعمال، دنیا پور میں ایک ٹریول ایجنٹ ہے، وہ لال بیگیوں کو، سینکڑوں لال بیگیوں کو اب تک بھیج چکا ہے، اور وہ اس میں مین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حاجی سجاد کو دیکھ لیں، اور ٹائم پے والوں کو دیکھ لیں، ماسٹر صاحب کا نام بھول گئی ہوگی، اسحاق ارائیں صاحب کو دیکھ لیں، فیاض چشتی وغیرہ، یہ پورا مافیا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنے کرداروں سے، گنونے کاموں سے باز نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ ان قریب ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈلنے والا ہے۔ اور تمام جو ہماری قوانین، ملک میں امن امان قائم کرنے والی ایجنسیاں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیاں ہیں، وہ اس وقت حرکت میں ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، تو اچھی بات ہے۔ یہ باہر جا کر انہوں نے ہماری ملک کی بدنامی کا باعث ہی بننا تھا۔ سر بہت اچھی، بہت پیاری بات کی کہ ان لوگوں کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں جو جا کر بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان کو جو بھیجنے والے روٹس ہیں ان تک بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے تاکہ ان کے بھی گریبانوں تک ہاتھ چلا جائے گا۔ اچھا سر، فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ روز ہی کوئی نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن جو مافیاز ہیں ان کو کوئی لگام نہیں ہے۔ اب ایک جانوروں کی چربی سے آئل تیار کرنے والا فوڈ مافیا جو ہے فوڈ اتھارٹی کے ہاتھ چڑھ گیا، تو اس حوالے سے بتائیے گا ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں کہ یہ محکمہ فوڈ والوں نے کو پتہ چلا کہ جناب لاڑ کے قریب مختلف جگہوں پر ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں جس میں چربی ہے مرغیوں کی، ٹھیک ہے نا، اور باقیات ہے، اس سے یہ چربی سے، یہ باقیات سے آئل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے کڑایا لگایا جاتا ہے، اس میں یہ آئل نکال کر پھر یہ ہمارے جو فوڈ کے آئٹم بنتے ہیں، مثال بچوں کے پاپڑ ہیں، دال سیمیاں ہیں، دیگر آئٹمز ہیں، ان کو یہ سپلائی سستا مل جاتا ہے، وہ ان کو سپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ جلتا بھی نہیں ہے اور اس کا ضیاع بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ انہوں نے اس کو پکڑا، یہ کئی من تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ضائع کر دیا، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ مافیا کو یہ نہیں پتہ چل رہا، یہ ہمارے محکمہ فوڈ والوں کو، کہ انڈسٹری اسٹیٹ میں ایسی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں جس میں رانا برادران، قریشی برادران، بہت سے سرکردہ لوگ ہیں، وہ عرصہ دراز سے یہ کڑائی لگا کر اور باقیات کو جلا کر اس میں سے آئل نکال کر ڈرموں کے ڈرم بیچ رہے ہیں۔ کئی بار ہم نے اس کی نشاندہی کی لیکن کبھی نہیں۔ تو ان مافیا کو بھی پکڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو رانا برادران ہیں، قریشی برادران ہیں، دیگر اور لوگ ہیں، یہ بڑا تکڑا مافیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرغوں کی باقیات، جو ہماری مرغیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کی باقیات کو جلا کر ان کو میں سے آئل نکال کر یہ بیچتے ہیں، جو مضر صحت ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، دیگر بیماریاں، ہیپاٹائٹس سی پھیلتا ہے، بڑی بیماریوں سے لوگ، مرضوں سے 2-4 ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے نا. محکمہ فوڈ کی کارروائی کو ہم اس کو سراہتے ہیں. تو یہ بھی درخواست کریں گے محکمہ فوڈ کی سے کہ جناب آئیں ذرا انڈسٹری اسٹیٹ کا بھی رخ کر لیں, ادھر دیکھیں کہ کون کون لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ڈبہ بہ ڈبہ خرید کر مختلف مرغیوں کی دکانوں سے چربی اکٹھی کر کر بیچتے ہیں, کبھی ان کا بھی محاسبہ کر لیں کہ یہ چربی جاتی کہاں ہے اور اس کا بنتا کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے. شو یہ کراتے ہیں کہ یہ اس کا صابن بنے گا. تو میں کہتا ہوں اگر اس کا صابن بھی بن جائے تو یہ صابن بھی مضر صحت ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اتنے بیکٹیریا ہیں, اتنے معاملات ہیں, وہ کیا آپ کی سکن کو صاف کرے گا, وہ تو الٹا آپ کی بیماری کا باعث بنے گا, موجب بنے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں کے اوپر موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بھی اور یہ جو ضلعی ہے انتظامیہ اس کو نظر رکھنی چاہیے. متعلقہ جو محکمے ہیں ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے. اچھی بات ہے اور ویل ڈن, اچھی کارروائی کی, لیکن یہ جاری رہنی چاہیے. ضلع انتظامیہ کی جس طرح سے آپ نے بات کی, محکموں کی آپ نے بات کی, وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں. اور اگر نہیں بھی کر رہے تو عوام کو اس مطلب اویئرنیس تو آ جائے گی, لیکن اس چیز سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ عوام اپنے طور پہ کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ بچنا کسی نے نہیں ہے. ہم تو کوشش کریں بھی, وہ کیسے بچیں گے؟ مثال دیکھنے, ایک آدمی مرغی بیچ رہا ہے, مرغی کے اندر سے وہ 100 گرام, آپ کو پتا ہوگا صفائی کہتے ہیں اسے, 100 گرام ہم نے صفائی کی. یہ جو 100 گرام صفائی ہے وہ چربی نکال کر, وہ پیسے تو ہمارے ہیں نا عوام کے, ہمارے وزن سے نکالی گئی نا وہ چربی بک جاتی ہے. ہر 1 کلو کے بعد 100 گرام. اگر اس نے 100 گرام 100 کلو آج مرغی بیچی تو 100 گرام کو اس کے ضرب دے لے کہ اس نے 10 کلو چربی اکٹھی کر لی. 10 کلو چربی اس کا شام کو بندہ لینے کے لیے آ جائے گا, وہ اس کو تول کے دے دے گا, اس کے پیسے لے لے گا. اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ دکاندار جو ہیں وہ جہاں سارا دن مرغی بیچ کر مال بیچ کر نہیں رچتے, انہوں نے 100 چربی بیچنی ضروری ہے, اس کی باقیات بیچنی ضروری ہے. خدا کا خوف کرے بندہ کہ ہم نے نہیں بیچنی, اس کو ضائع کرنا ہے, اس کے معاملات نہیں. وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہر صورت میں پیسے آ جائیں. جو اس کی باقیات ہیں چربی کی آندریں شاندریں وہ بھی بک رہی ہیں, پر شہر وہ بھی بک رہے ہیں. وہ فوڈ, وہ جو کھاد تیار ہو رہی ہے مرغیوں کی, فیڈ تیار ہو رہی ہے, وہ لے جاتے ہیں. جو یہ چربی ہے, یہ چربی والا ایک علیحدہ مافیا ہے, وہ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, وہ لے کے چلے جاتا ہے ان کو پیسے دے کر. اور بلکہ دیتا نہیں ہے, یہ لوگ ان کو ایڈوانس دے دیتے ہیں لاکھوں روپے. مثال آپ کو ضرورت ہے جتنی مقدار میں آپ کی چربی ہوگی اسی حساب سے پیسے, کہ آپ کو 1 لاکھ دے دیا, 2 لاکھ دے دیے, 5 لاکھ ایڈوانس دے دیے کہ آپ نے چربی ہمیں دینی ہے. تو اس قسم کا یہ جو گھنونا کاروبار ہے اس کو اب پکڑ دکڑ ہونی چاہیے. تو سر مافیا تو فوڈ اتھارٹی نے پکڑ لیا, فوڈ اتھارٹی وہی آپ کی بات ہے کہ ان دکانوں پہ کیوں نہیں کارروائی کرتی؟ کہاں کہاں ہم لوگ جائیں, ہمیں بھی کچھ اپنی اصلاح کرنی ہے. جو بیچنے والے ان کو بھی دیکھیں کہ میرے بچے بھی کھا سکتے ہیں, میری فیملی بھی استعمال کر سکتی ہے. لیکن ہمیں پیسوں کا ہوس اور لالچ اتنا ہے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھتے. سر ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. کسٹم کی کارروائی کے بعد غلہ منڈی مشاہد سینٹر میں سمگلنگ کا جو مال ہے دوبارہ فروخت ہونے لگا. کیا ماجرا ہے سمگلنگ کا مال دوبارہ؟ دیکھیں بات یہ, کسٹم نے کچھ دن پہلے بھی اس کے اوپر مشاہد سینٹر پر کارروائی کی اور 20 کروڑ سے زائد کا یہ مال پکڑا گیا. ابھی اس کو چند دن گزرے تھے تو پھر وہ جو مافیا تھا وہ مقامی ایم پی اے کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی اور پکڑ دھکڑ ہو گئی, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے آشیرواد ہمیں حاصل. انہوں نے ان کو یقین دہانی کرایا کہ ٹینشن نہ لیں, میں کسٹم والوں کو کہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ وہ ریل پھیر شروع ہو گئی, دکانیں سجنا شروع ہو گئی. لاڑ کے اندر ان کے بلی والا, لاڑ, ممتاز آباد, ٹھیک ہے نا, بہاڑی چوک, مختلف جگہوں پر جو انہوں نے غلہ منڈی کے اندر رکھے ہوئے گودام, وہاں سے مال رکشوں پہ لوڈ ہو کر پھر دکانوں پہ پہنچ گیا. کاروبار رواں دواں ہے. جب کسٹم حکام کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے کل کمانڈو ایکشن کر دیا. اس میں کافی سارے انسپیکٹرز مل کر انہوں نے کیا. جو غلہ منڈی کی یونین ہے, ٹھیک ہے نا, شاہد عالم صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, محبوب صاحب ہیں, علی اصغر قریشی ہیں اور معاملات ہیں, انہوں نے جناب پتھراؤ کروا دیا اپنے بندوں کے ساتھ مل کر. پھر انہوں نے مزید نفری منگوائی پولیس کو. جب مزید نفری آئی تو یہ لوگ بھاگ گئے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے پھر کروڑوں روپے کا مال ضبط کیا. اب وہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ نہ آپ ٹیکس دیتے ہیں نہ ٹیکس میں آتے ہیں, میرے ملک کا کیسے چلے گا, پاکستان کیسے رواں دواں ہوگا, خوشحالی کیسے آئے گی. آپ کے خاندانوں میں تو خوشحالی آ رہی ہے یہ 2 نمبر مال بیچ کے, جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسٹم نے پھر کارروائی کی. اب وہ پریشان ہیں اور جو مقامی ایم پی اے صاحب ہیں ان کو بچانے کے لیے بڑی سرتر کوششیں جاری ہیں, خبریں رکوانے کی بڑی کوششیں, نام نہ آئے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ مافیا اتنا با اثر ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ مال نہیں رک سکتا. آج بھی اب صبح میں نے پتہ کروایا ہے
کہ پتہ کریں کہ جی سگریٹ بالکل بک رہے ہیں، آج بھی بک رہے ہیں. دیکھیں کل کارروائی ہوئی، آج پھر مال سگریٹ بھی بک رہے ہیں، دودھ بھی مل رہا ہے، چھالیاں اور گٹکا وغیرہ. بالکل آج 10 بجے تک یہ واردات میں نے چیک کروایا بندے کو بھیج کر، بلکہ وہ خرید کے لایا. تو سر اس کا مطلب جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی روزی بنانے کا ایک سلسلہ بس ہے؟ ایک ایسے ہی دیکھیں نا کہ اب وہ معاملات میں نے کہا دیکھتے ہیں نا کہ کسٹم اپنی جو ساکھ ہے اس کو کیسے برقرار رکھتا ہے. یا کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی 1-2 کاروائیاں کی اس کے بعد انہیں کہ بھئی یہ جو مال آیا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ تو ہم نے آپ کا 30-40 کروڑ کا پکڑ لیا نا، آپ اپنا ریٹ بڑھا کر کسٹم آئٹم ہے بالکل وہ ایک جھٹکے میں پورا کر لیں گے، بات برابر ہو جاتی ہے. وہ تو برابر ظاہری بات ہے کہ جو میں مثال ہے چھالیاں کھانے والا ہوں، سپاری کھانے والا ہوں یا سگریٹ پینے والا امپورٹڈ ہے، اس کے لیے تو مجبوری ہے نا. 200 کی ڈبی وہ 250 کی ہو جائے گی اور مارکیٹ میں وہی 230 کی بکنے لگے، 30 روپے زیادہ ہو جائیں گے، میری مجبوری وہ خریدنا ہے. ایڈکشن ہے، اس نے لینا ہی لینا. وہ اس وجہ سے وہ معاملات رواں دواں رہتے ہیں. اچھا سر، رجسٹری جس طرح سے کسٹم کی آپ نے بات کی، رجسٹری برانچ پہ بھی ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے، پٹواری کے حوالے سے کافی ڈسکشن کی ہے، کمشنر عامر کریم نے کافی کارروائیاں کی ہیں، نظر آ رہی ہیں، لیکن پٹواری بے لگام ہے. اب اگر بات کی جائے اس خبر کے حوالے سے، تحصیلدار سٹی ملک جاوید کے کرپشن الزامات سے بری ہونے کے امکانات، ماجرا کیا ہے؟ کرپشن کی روک تھام دیکھیں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ کمیشن صاحب نے نوٹس لیا، ملک جاوید صاحب کو انہوں نے سسپینڈ کیا، انکوائری سٹینڈ ہو گئی، اینٹی کرپشن چلے گی. اب اینٹی کرپشن میں انہوں نے اینٹی کرپشن والوں کو ایسی لولی پاپ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہاں جی یہ تو جو جس بندے بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا، وہ کسی ریکارڈ کو دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی ایک رجسٹری تھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے اس کو رام کر لیا. رام کیا کرنا ہے؟ اینٹی کرپشن والے بھی ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی آسمانی مخلوق تو ہے نہیں. ان کو انہوں نے کہا بھی تسی بھی لو تو میری بھی جان چھوڑو، آگے جا کے مسئلہ آپ کل حل کر لیں گے. تو کچھ لوگوں کی بنیاد پر ملک جاوید صاحب کو جو ہے نا کلین چٹ ملنے والی ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ جو دے لیں ہوگا وہ انہوں نے پھر آ کے مہینے میں پورا کر لینا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو وسیقہ نویس ہیں کچھ انہوں نے ساتھ دیا، کچھ معاملات پیسے اکٹھے کیے، کوئی دیگر معاملات ہے، کیونکہ جان کئی لوگوں کی پھنس رہی تھی نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں اکیلا کیوں پھنسوں، پھر آپ کے نام بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے اینٹی کرپشن ملتان کو رام کر لیا. اب ان کی گڈ بک میں آ گئے. گڈ بک میں آنے کے بعد اب ظاہری بات کیا ہو جائے گا، 10 دن 15 دن اوپر نیچے کر کے انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے جی ہم نے انکوائری کی ہے، انکوائری میں جاوید صاحب کوئی معاملات ان کے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کو باعزت بری کرتے ہیں. اور باعزت بری ہونے کے بعد پھر ان کی وہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، مٹھائی کے ڈبے آئیں گے جو ٹولہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر باقاعدہ وہ جو پھر ایک تقریب سجائی جائے گی، کیونکہ کرپٹ آدمی کے لیے جیسے ماضی میں ہوتا ہے، تو پھر یہ اپنے سیٹ پہ برجمع ہو جائیں گے، اور پھر اپنے انہی چیلوں کو چانٹوں کو جنہوں نے ان کی ابھی مدد کی ہے ان کو نکالنے میں آگے لانے میں، وہ پھر ان کا کاروبار رواں دواں ہو جائے گا. اچھا سر، رجسٹری برانچ کے حوالے سے 100 سے زیادہ لوگ نامزد ہوئے ہیں گرفتاریوں کے لیے، جس میں کلرک بھی شامل ہیں اور وسیقہ نویس بھی شامل ہیں، لیکن گرفتاریاں نظر نہیں آ رہی ہیں اینٹی کرپشن کے حوالے سے. میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب معاملات لے دے پہ آ جاتے ہیں تو پھر گرفتاری کس چیز کی؟ کچھ لے کچھ دے. بس آپ نے بھی کچھ کرنا ہے، کچھ میں نے کرنا ہے، دونوں طرف سے معاملات کو دیکھ لینا. دیکھیں نا اسامہ صاحب تو گھوم رہے ہیں نا. تو سر جو کمشنر صاحب نے کارروائیاں کی ہیں وہ تو زیرو پہ آ جائیں گی. پھر وہی بات، کمشنر صاحب کو کون کھنگتا ہے؟ دیکھیں نا اینٹی کرپشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، آپ نے ریٹ مارنے سے پہلے. ان کے پی آر او کہہ رہے ہیں، ترجمان کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے تو ہم اینٹی کرپشن کے جو ہے نا ریٹ مار جو ٹیم ہے ریٹ ان کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا ان کے، تو وہ اس لیے وہ تو ایک اپنا ان کا کہانی ہے. لیکن اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ نکلنے کے بعد اس مرتبہ جاوید صاحب کیا کرتے ہیں. سر ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. مختلف مافیاز جو ہیں شہر میں متحرک رہتے ہیں، کبھی دودھ والے تو کبھی چائے والے تو کبھی گھی والے، جیسے آئل کی بات کی ہے. اب ایک مافیا جو ہے سرگرم ہو رہا ہے اور لوگ لٹ رہے ہیں، بیوقوف بن رہے ہیں. جعلی نوٹوں بنانے والا جو مافیا ہے، اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں یہ جعلی نوٹ اس وقت بڑی تیزی سے گردش کر رہے ہیں. اکثر لوگ بیچارے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ 1000 کا نوٹ ہے، کسی کے پاس 500 کا نہیں، کسی کے 5000 کا نوٹ ہے. تو یہ مافیا جو ہے نا اس وقت اتنا سرگرم ہے کہ سادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اچھا، ایک پچھلے دنوں ابھی باقاعدہ ایک نجی اخبار میں، قومی اخبار میں خبر بھی شائع ہوئی کہ 5000 کا نوٹ، اس کے اوپر بینک کی باقاعدہ مور لگی ہوئی ہے. اب اس تو ڈاؤٹ ہی نہیں جاتا بندے کا، ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے مشین میں دیا تو کلیئر ہو گیا، جب انہوں نے اس کو لیزر لائٹ کے نیچے رکھا تو وہ جعلی. تو اس قسم کے جو مافیا ہے، اس میں ہمارے اور برادران جو ہیں وہ نمایاں شریف اور وغیرہ کا نام، دیگر مافیا لوگ ہیں، باقاعدہ بڑی منظم طریقے سے یہ کارروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنے منظم طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بے شمار اور لوگ ہیں جس میں
مثال کے طور پر ایک موصوف ہے مولوی رفیق صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ بھی جعلی نوٹ چلانے میں، ٹھیک ہے نا، بظاہر وہ دیندار آدمی ہیں، وہ بھی اس قسم کے دھندے میں شامل ہیں، ان کے بچے شامل ہیں. تو اس قسم کے ایسے لوگوں کا محاسبہ ہو، ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ جو سادہ لوگ ہیں بیچارے، ان کو اب ہزار غریب آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، برا آدمی ہے، بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ نوٹ جعلی ہے نہیں ہے، وہ تو ہزار کا لیا اور جعلی، یہ چلا کر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی دہاڑی لگانے میں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، سخت سخت ایف آئی حرکت میں آئی کہ یہ نوٹ کہاں سے آیا، کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ پکڑ دکڑ جب سختی سے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے وہ بھی باز آ جائے گا. بہت شکریہ گیلانی Thank صاحب، you. تجزیے اور تبصرے کے لیے ہمیں حالات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی ناظرین، سید یزدانی گیلانی میرے ساتھ موجود تھے اور شہر کی تازہ ترین صورتحال کہ کیا ہو رہا ہے اس کی اپڈیٹ دینے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ ہی موجود رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.